بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا تيرا ولا هامة ولا سفر. وزاد مسلم: ولا نوع ولا غولا. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، کارکنان اسلامک دعویٰ سینٹر قطیف، دیگر سامعین، آج کی اس حسین اور پررونق مجلس کے لیے موضوع دیا گیا ہے ماہ سفر اور موجودہ مسلمان. یہ موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ایک مسلمان کے عقیدے سے متعلق ہے. ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے قیمتی متاع اس کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے. اگر عقیدہ صحیح نہیں، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. عقیدے کی درستگی کے بعد ہی کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اس سے پہلے قبول نہیں ہوگی. آج کے اس محاضرے کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا جانا اور اس پر حاضری کے لیے آپ کی سماعت کے لیے آپ کی حاضری بلا شبہ یہ آپ کی دینی غیرت کا ثبوت ہے. سنٹر سے لگاؤ شیخ محترم پرویز عالم اور مسیح الدین صاحبات اور دیگر جو یہاں مشائخ ہیں، ان سے محبت کی دلیل ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، ہمارے لیے اس چیز کو اجر میں زیادتی کا سبب بنائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے. ہم جب تک جئیں ایمان اور اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر. دینی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، دنیا میں سنوات مختلف طریقے سے رائج ہیں. مثلا عیسوی سن، بکرمی سن، ہجری سن، رومی سن، ایرانی سن، سنوات دنیا کے اندر مختلف پائے جاتے ہیں. لیکن جب سے یہ دنیا آباد ہے، آپ اگر غور کریں گے تو سن کیلنڈر کوئی ہو، مہینہ ہر کسی کے ہاں کتنا ہوتا ہے؟ 12 ہوتا ہے. ہر کسی نے اپنی اپنی زبان کے اعتبار سے اپنے یہاں مہینوں کا نام رکھا. اسلامی کیلنڈر، اسلامی تقویم، ہجری سال کی بنیاد عربی زبان پر ہے، اس لیے اس کے مہینوں کا نام بھی اسی بنیاد پر رکھا گیا. سفر کا مہینہ ہجری سال کا دوسرا مہینہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مہینے بنائے، سارے دن بنائے، سارے سال بنائے ہیں. یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت دی. جیسے مثال کے طور پر رمضان کے مہینے کو دیگر مہینوں پر فضیلت دی ہے. اسی طریقے سے حج عرفہ کا دن جو ہے، اس دن کو اور دنوں پر کیا ملی ہے؟ برتری ملی ہے. جمعہ کا دن ہفتے کے دنوں کا کیا ہوتا ہے؟ سردار ہوتا ہے. کچھ اور مہینے اور دن ہیں جن کے بارے میں شریعت اسلامیہ خاموش ہے، یعنی اسپیشل اس کی کوئی فضیلت نہیں بیان کی گئی، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ وہ دن یا وہ مہینہ خیر و خوبی سے کیا ہے؟ خالی ہے. جن مہینوں کی الگ سے کوئی نہ تو فضیلت بیان ہوئی اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی اس کے تعلق سے کہ اس کے اندر کوئی کمی پائی جاتی ہے، انہی مہینوں میں سے ماہ سفر کا مہینہ ہے. سفر کے مہینے میں شریعت اسلامیہ میں کوئی ایسی دلیل نہیں پائی جاتی جو اس کی اسپیشل فضیلت پر کیا کرے؟ دلالت کرے. نہ ہی کوئی ایسی دلیل پائی جاتی ہے کہ اس مہینے کو منحوس جانا جائے، اس میں کسی کام کی شروعات کو اس سے گریز کیا جائے یا اس سے بچا جائے. جی ہاں،
عرب کے کافر زمانے جاہلیت میں اس مہینے کو ضرور منحوس سمجھتے تھے، اور اپنے اسی مذمومہ عقیدے کی بنیاد پر انہوں نے بہت سارے اعمال اور بدعتیں بنا رکھی تھیں، جن کو کر کے اس مذمومہ نحوست سے اپنے آپ کو بچانے کی کیا کرتے تھے، کوشش بھی کرتے تھے۔ افسوس کی بات ہے امت اسلام کے اندر بھی آج اس طرح کا عقیدہ پایا جانے لگا ہے۔ آج بہت سارے مسلمان غیر قوموں کی تقلید، غیر قوموں کی نقالی، جہالت، دین سے دوری، اندھی تقلید کی بنیاد پر سفر کے مہینے کے بارے میں نحوست کا اعتقاد اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کی یہ سوچ ہے کہ اس مہینہ کے اندر اللہ معلوم یہ امریکی سروے رپورٹ ہے یا رافضیت اور شیعت کے غلیظ معدے کی سڑان ہے، یہ کہاں سے ان کا یہ اعتقاد ہے کہ پورے سال میں اللہ تبارک و تعالی 10,80,000 بلائیں کیا کرتا ہے، بھیجتا ہے، اور 9,20,000 بلائیں صرف اور صرف سفر کے مہینے میں کیا کرتا ہے، بھیجتا ہے۔ اور نہ معلوم کیا کیا عقیدے ہیں جو مسلمانوں نے کیا کر لیے ہیں، گڑھ لیے ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے مختلف تدبیریں اپنائی جاتی ہیں۔ کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ ایک ایسا مہینہ جس کی کوئی فضیلت نہ ثابت ہو، یہ امت اسلام اس کو فضیلت کا حامل مان کر کے اس میں بدعات و خرافات، میلاد اور نامعلوم کیا کیا مجلسیں منعقد کرتی ہے، اور وہ مہینے جن کے بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے، ان کی تنقیص کے بارے میں ان مہینوں کو منحوس مان کر کے اس میں کسی کام کی شروعات، شادی بیاہ اور دیگر چیزوں سے کیا نام اجتناب کیا جاتا ہے۔ حیرت ہمیں اس بات پر نہیں کہ اس طریقے کے عقائد کیوں پھیلائے جا رہے ہیں۔ بلا شبہ دنیا پرست علماء ہیں جو اپنی دکانوں کو چمکانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں جھوٹی روایات کا سہارا لے کر کیا کرتے ہیں۔ ہمیں حیرت اس امت اسلام سے جس کا ایمان اور عقیدہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، جو اس بات کا ایمان اور عقیدہ رکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی نفع اور نقصان کا کیا ہے، مالک ہے۔ وہ امت اس طرح کے عقائد اور خرافات میں کس طرح سے ملوث ہو جاتی ہے اور کس طرح سے ان عقائد اور خرافات کا شکار ہو جاتی ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، دنیا روایات میں کھو گئی۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر اہل زمین اس بستی والے ایمان صحیح طور سے لاتے اور اللہ کا خوف ان کے یہاں ہوتا، اللہ کے عذاب سے بچنے کی وہ تدبیریں اپناتے، گناہ کے کام سے وہ دوری اپناتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو آسمان اور زمین کے خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کیا کرتا ہے، ناصب فرما دیتا۔ غور فرمائے آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے خوف اور تقوی کو، خوف الہی، خشیت الہی کو باران رحمت کے نزول، خیرات رب کے نزول، رحمت الہی کے نزول کا کیا بنایا ہے، ذریعہ بتایا۔ اور معصیت اور نافرمانی کیا ہو جاتی ہے، اللہ کے غضب کا مستحق انسان کو بنا دیتی ہے، اور انسان جو ہے کیا نام ہے، اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جاہلیت کے اس طرح کے تمام عقائد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا لا عدوى ولا تیرا ولا حامت ولا سفر۔ غور فرمائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر صرف سفر کے عقیدے، سفر کے مہینے میں پائی جانے والی بدعقیدگی کے بارے ہی میں نہیں تردید کی ہے، بلکہ اور بھی جاہلیت کے جو بہت سارے عقائد تھے، ان عقائد کی بھی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے کیا فرمائی ہے، تردید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات اس حدیث کے اندر ارشاد فرمائی کہ لا عدوى، چھوت چھات کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی بیماری کسی دوسرے انسان کو خود سے چڑھ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک انسان کسی انسان کی عیادت کے لیے جا کر کے اس کے پاس بیٹھے، وہ بیماری اس کو بھی بساتے خود مؤثر ہو جائے، ایسا عقیدہ رکھنا اسلام کا عقیدہ نہیں، بلکہ یہ عقیدہ سراسر اسلام سے مخالف عقیدہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، بیماری بذات خود مؤثر نہیں ہوتی، بیماری کا پیدا کرنے والا کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اور بیماری سے شفا دینے والا بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، گویا بیماری اور شفا دونوں چیزیں بغیر اللہ کی مرضی کے کسی انسان کو لاحق نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک انسان کسی انسان کے پاس جا کر کے بیٹھتا ہے تو وہ اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، اللہ جب کوئی بیماری نازل کرتا ہے تو اس کے لیے شفا بھی نازل کرتا ہے۔ غور فرمائیں، بیماری کا نزول کس کی طرف منسوب ہوا؟ بیماری کون نازل کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری نازل کرتا ہے۔ بیماری خود سے کسی کو لاحق ہو جائے، ایسا عقیدہ رکھنا سراسر ایک مسلمان کے لیے مشرکانہ عقیدہ ہوگا، زمانے جاہلیت کا عقیدہ ہوگا۔ اس کے ایمان میں اس سے کیا لگے گا؟ سیندھ لگے گا، اور اس کے ایمان میں اس سے کیا آئے گی؟ خرابی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی بیماری بغیر اللہ کے حکم سے کسی کو لاحق ہونے والی نہیں۔ آج لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا عقیدہ بنا لیا، اور کیا کیا لوگوں نے جو ہے اس طرح کے مسائل پیدا کر لیے۔ میرے بھائی اور دوستوں، ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک انسان جب کسی انسان کے پاس جا کر کے بیٹھے تو اسباب جو جراثیم کے ہوتے ہیں ان سے بچاؤ کی تدبیر اپنانا یہ ایک انسان کا حق ہے۔ ایک انسان جراثیمی کیفیت، انفیکشن سے بچاؤ کی کیفیت اور اپنے منہ پر ماسک لگا لے یا اور کوئی چیز کر لے، یہ اس کا حق ہے تاکہ جراثیم اس کے اندر نہ پیدا ہو۔ اس لیے کہ ممکن ہے کہ جراثیمی کیفیت اگر اس کے اندر بھی وہی پیدا ہو گئی تو بیماری اس کو اللہ کا حکم اگر ہو جائے تو اس کو لاحق ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک انسان کی عادت نہ کرے اس ڈر سے کہ اگر ہم وہاں جائیں گے تو ہمیں بیماری لاحق ہو جائے گی، جراثیم لاحق ہو جائیں گے۔ اگر آپ کلومیٹر دور، کوس بھر دور جا کر کے کسی دیہات میں بیٹھ جاؤ، حکم ہوگا اللہ کا تو بیماری وہاں بھی آئے گی اور آپ کو بیماری آ جائے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی انسان کسی انسان کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، عیادت کرتا ہے، جراثیمی کیفیت پیدا ہوئی، اللہ کی مرضی شامل ہو گئی اور وہ بیمار ہو گیا، تو اس کو جاننا چاہیے کہ وہاں بیٹھنے کی وجہ سے بیمار نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ جراثیم کا پیدا کرنے والا بھی کیا ہے؟ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، کہ جذامی سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ وہاں مفہوم یہ نہیں کہ جذامی کے ساتھ بیٹھنے کی بنیاد پر تم کو